بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جی، اگر مسجد گھر سے 3 کلومیٹر دور ہو تو کیا گھر میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد جائیں، جتنی دور سے مسجد جائیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں، اگر تمہارے گھر مسجد سے دور ہیں تو دور ہی رہنے دو، کیونکہ تم جب دور سفر کر کے آتے ہو تو یہ سارا سفر تمہارا لکھا جاتا ہے، اس کے یعنی اس پہ اجر ملے گا۔ لیکن جماعت سے نماز واجب نہیں ہے، اگر 3 کلومیٹر مسجد گھر سے دور ہے یعنی مسجد کی جماعت واجب نہیں ہے، تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب تک مسجد جا نہیں سکتے آپ گھر میں جماعت سے نماز کا اہتمام کریں، کوئی چھوٹا موٹا مصلی بنا لیں، لوگ وہاں جمع ہو کے جماعت کر لیا کریں۔ اور دوسرا، جلد سے جلد کوشش کریں مسجد بنانے کی، اپنے گھر کے قریب کوئی مسجد ہو، محلے میں مسجد کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اہل محلہ وہاں جمع ہو کے جماعت سے نماز پڑھیں۔ جب تک مسجد کا انتظام نہیں کر لیتے تو گھر میں جماعت کرائیں۔ کیا تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے؟ علی اطلاق تو کوئی بھی فرضیت کا قائل نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا بہرحال فرض ہے۔ اگر اپنی اصلاح گھر میں بیٹھ کے ممکن نہیں ہے اور غالب گمان ہو کہ تبلیغ میں جانے سے میری اصلاح ہو جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے تبلیغ میں جانا لازم ہے، فرض ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اپنی اصلاح جن چیزوں پر موقوف ہے وہ چیزیں بھی فرضی ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ دوا کھاؤں گا تو علاج یعنی مجھے شفا ملے گی، نہیں کھائی تو میں مر جاؤں گا۔ جب یقین ہو جائے کہ یہ دوا اگر میں نے نہیں کھائی تو مر جاؤں گا، تو دوا کھانا بذات خود تو فرض نہیں ہے، لیکن ایسی کنڈیشن میں تو فرض ہو جائے گا نا جان بچانے کے لیے۔ تو اسی طرح تبلیغ میں جانا علی اطلاق تو یہ کوئی بھی نہیں فتویٰ دیتا کہ سب پہ فرض ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے، بلکہ بعض علماء کے لیے بھی جن کے اور کوئی ذریعہ اصلاح کا نہیں ہے، اصلاح کی ضرورت سب کو ہے، علماء کو بھی عوام کو بھی۔ تو جس کی اصلاح اس پر موقوف ہو، اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹیں گے جب تک میں تبلیغ میں وقت نہیں لگاؤں گا، تو ایسے شخص پر بہرحال لازم ہے تبلیغ میں جانا۔ کیا مہر میں حج کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنا شریعت میں کیسا ہے؟ شریعت اللیگل کاموں کو اپریشیٹ نہیں کرتی، حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ بیوی اگر شوہر کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہی ہے تب بھی کیا شوہر کی اطاعت ضروری ہے؟ جی بالکل، پارٹنرشپ ایک الگ چیز ہے، بزنس الگ چیز ہے، لیکن اس کا بیوی والا رشتہ ختم تھوڑی ہو جائے گا اس پارٹنرشپ سے۔ جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ میرے 4 بچے آپریشن سے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک بچہ ہوا تو آپ کی جان جا سکتی ہے، کیا میں منصوبہ بندی کی دوا لے سکتی ہوں؟ دیکھیں، اس میں ایک ڈاکٹر کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، آپ بہت سارے ڈاکٹروں سے رائے لیں۔ اور دوسرا، جان جا سکتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ جا سکتی تو ایک یعنی جا تو کسی کی بھی جان کسی بھی وقت سکتی ہے، کتنا گمان ہے جان جانے کا، کتنا خطرہ ہے؟ کیونکہ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آ چکے ہیں، ڈاکٹروں نے بولا کہ بچہ پیدا کیا تو آپ مر جاؤ گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بلکہ ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپریشن نہیں کیا تو بچہ مر جائے گا، آپ مر جاؤ گی۔ لیکن ایک کیس ہوتا نا، تو میں نہیں بیان کرتا، بہت سارے کیس ہیں کہ بچہ بھی ہوا، نارمل ہوا۔ تو ڈاکٹروں نے اس مسئلے کو ضرورت سے زیادہ ہوا بنایا ہوا ہے۔ بہرحال میرا کام ہے اصولی جواب دینا۔ اگر 3-4 ڈاکٹروں سے آپ رائے لے لیں، اپنی رپورٹ پیش کر کے ان سے رائے لے لیں، اور ڈاکٹر کہیں کہ غالب گمان ہے کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ مانع حمل یعنی حمل روکنے کی تدبیریں اختیار کر سکتی ہیں۔ لیکن بچہ دانی ہی نکال دینا، یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دینا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپریشن کے ذریعے لڑکی کا لڑکا بن جانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کی مشابہت سے منع کیا ہے، تو عورت بننا تو بالکل ہی حرام، ناجائز ہے۔ ہمیں اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ ہم اپنے جسم میں ایسی کاٹ چھانٹ کریں جو ہماری تخلیق ہی کو بدل ڈالے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی، صحیح حدیث ہے، کہ جو اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرواتی ہیں۔ تو آپ زینت اختیار کر سکتے ہیں میک اپ شیک اپ کے ذریعے، نہا دھو کے، کوئی عیب جسم میں پیدا ہو گیا ایکسیڈنٹ کے ذریعے، اس عیب کو بھی دور کیا جا سکتا ہے، لیکن جو آپ کو اللہ نے اسٹرکچر ایک دیا ہے اس میں کانٹ چھانٹ کر کے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا کہ موٹی ناک تھی تو آپ نے پتلی لگا دی۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، لپس کے آپریشن ہو رہے ہیں اور انجیکشن لگ رہے ہیں اس میں، جن خواتین کے ہونٹ باریک ہیں وہ موٹے کر دیتی ہیں، موٹے ہونٹوں کو باریک کر دیا جاتا ہے۔ ایسی کانٹ چھانٹ جسم میں، ڈینٹنگ پینٹنگ، اس طرح کی یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔
بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ اجماع امت خود ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ محمد جنید ہندوستان سے، آج کل غسل خانے میں عام طور پر ننگے بدل غسل کرتے ہیں، تو کیا وضو ہونے کے لیے سطر کا چھپانا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں جی، وضو کے لیے سطر کا چھپانا ضروری نہیں ہے، ہو جاتا ہے اس طرح غسل، اور اس سے وضو بھی ہو جائے گا اسی طریقے سے۔ اگر غسل کے دوران اعضائے وضو دھونے کے بعد پرائیویٹ پارٹس پر ہاتھ لگ جائے تو کیا اعضائے وضو کو دوبارہ دھونا ضروری ہوگا؟ نہیں جی، دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ باقی ویسے ایک نظافت کا تقاضا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے انسان ویسے ہی دھوتا ہے اس کو، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عنبرین سلطان یو پی سے، سسرال والے بہت بے دین ہوں تو کیا کریں جبکہ وہ مجھے بھی پردہ نہیں کرنے دیتے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ وہ بہت بد اخلاق بھی ہیں۔ آپ اچھا سلوک کریں، آپ کی خیر اسی میں ہے۔ باقی پردہ نہیں کرنے دیتے تو پردے کے بارے میں آپ سسرال کی اطاعت نہ کریں، آپ پردہ کریں، اللہ کا حکم پہلے، سسرال بعد میں۔ انجم صاحب ممبئی سے، ہم نے اپنی بیٹی کو خلا دلوا دیا ہے، خلا کے بعد بیٹی کے بچے کی پیدائش ہوئی جس کا خرچہ ہم نے اٹھایا، اب لڑکے والوں نے کچھ پیسے بچے کے اخراجات کے لیے بھیجے ہیں، تو کیا ان پیسوں سے میری بیٹی اپنے اوپر خرچ کر سکتی ہے یا یہ پیسے بچے پر ہی خرچ کرنا ضروری ہے؟ بچے پر ہی خرچ کرنے پڑیں گے آپ کو یہ پیسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں بہت سے نبیوں کی امامت کی جبکہ سب ہی نبی دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، وضاحت فرما دیجئے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی یا تو ارواح کو جمع کیا، جتنے بھی انبیاء کی روحیں ہیں ان کو جمع کیا اور ان کو جسم مثالی دیا، تو یہ جسم مثالی کے ساتھ انبیاء کی روحیں جمع ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام پیغمبروں کی پھر امامت کی ہے۔ تو اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اشکال وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا، کہ عملی طور پر آپ کو تمام پیغمبروں کا امام بنایا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں فضیلت عملی طور پر پریکٹیکل کروا کے ثابت ہوگی۔ دیکھو سارے پیغمبر جب موجود ہیں تو امامت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، سید الانبیاء کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں بیرون ملک میں رہتا ہوں، یہاں جمعے کی نماز کے لیے مجھے جانے نہیں دیتے کیونکہ مسجد بہت دور ہے، تو میں کیا کروں؟ جمعے کی نماز چھوڑنے سے میں کافر تو نہیں ہو جاؤں گا، کافر تو نہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے آپ۔ بھائی آپ اپنے باس سے بات کریں، اجازت لیں، اس سے محبت سے بات کریں، اپلیکیشن لکھیں، بولیں سر مجھے جانا ہوتا ہے، میں مجبور ہوں، میں اتنا ٹائم اوور ٹائم لگاؤں گا، تو اس اوور ٹائم میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، میں یہ مجھے چھٹی دے دیا کریں، امید ہے انشاءاللہ دے دے گا چھٹی۔ بہت سے لوگوں نے اس طرح طبیعت سے محبت سے بات کی ہے تو ان کو چھٹی مل گئی ہے، میں ابھی دعا کرتا ہوں آپ کو چھٹی مل جائے، لیکن جمعہ نہ چھوڑیں بھائی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور میرے 4 بچے ہیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری جس سے دوسری شادی ہونے والی ہے اس کو معلوم نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، کیا مجھے یہ سب بتانا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے۔ یہ بدترین جھوٹ ہے کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں اور دوسری بیوی کو بتائے ہی نہیں کہ آپ کے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے، بالکل ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ میں سعودیہ میں ہوں اور یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سعودیہ میں کمانے کی غرض سے نہ جاؤ، صرف حج اور عمرے کی نیت سے جاؤ، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو مجھے حدیث بتائیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، بلکہ اس کے الٹ موجود ہے۔ صحابہ کرام جب حج کرنے جاتے تھے تو ان کو خیال ہوتا تھا کہ ہم وہاں تجارت کرتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے تھے حج پہ، اب تجارت تو ہوتی ہے، ایک چیز اس ملک میں سستی ہے وہ اٹھا کے لے آئے، ایک ادھر سستی ہے انہوں نے جا کے ان کو بیچ دی، تو اس طرح ہوتا تھا۔ تو اس پہ بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ یہ پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں ہے، تو قرآن میں باقاعدہ آیتیں نازل ہوئیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حج کے دوران اگر تم اللہ کی روزی تلاش کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سعودی عرب بھی کمانے کے لیے جا سکتے ہیں، جب حج کرنے جانے کے لیے تجارت بھی کی جا سکتی ہے وہاں جا کے، تو سعودیہ تو حج بھی نہیں کرنے جا رہے ہوتے بہت سے لوگ، تو وہ کیوں نہیں کما سکتے؟
ضیاء صاحب لاہور سے، میت والے گھر اور میت کے گھر والوں کو نئے کپڑے دینا کیسا ہے؟ وضاحت فرمائے۔ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اسکول میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو میری کلاس نکل جاتی ہے، کیا میں 4 رکعت سنت چھوڑ سکتا ہوں؟ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، ان کا چھوڑنے کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ مختصر پڑھ لیا کریں، کبھی اگر چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال فرض تو کسی قیمت پہ نہ چھوڑیں۔ اگر کلاس کا بہت ہی زیادہ حرج ہونے کا خطرہ ہے تو پھر سنتوں میں چھوڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں پڑھ لیں جب فارغ ہو جائیں۔ عبدالصمد صاحب انڈیا سے، آپ جو مسئلے بتاتے ہیں اسے ہم گھر میں فیملی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ سنتے ہیں، کبھی کبھی حیا کے خلاف مسئلہ آتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی حیا کے خلاف مسئلہ آیا کرے یا خواتین کے مخصوص قسم کے مسائل آئیں تو بتانے سے پہلے اگر آپ بتا دیں کہ حیا کے خلاف ہے، یا یہ کہہ دیں کہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے، اور 4 یا 5 سیکنڈ رک جائیں تاکہ ہمیں موقع مل جائے کہ ہم اس مسئلے کو اسکپ کر سکیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بہت بہترین تجویز دی عبدالصمد صاحب انڈیا سے آپ نے، آئندہ انشاءاللہ میں اس کا خیال کروں گا۔ اصل میں یہ جو میں مسائل کا جواب دیتا ہوں نا، یہ بالکل فی البدیہی ہوتے ہیں، پہلے میں دیکھتا نہیں ہوں، ادھر مسائل دیکھ رہا ہوں اور جواب ٹھک 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 چل رہے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ ایسا ہو جس میں ذرا کنفیوژن ہو مجھے، تو اس کا پھر میں اسکرین شاٹ اسی دوران لے لیتا ہوں، مسائل کا جب میں جواب دے رہا ہوتا ہوں اسی دوران اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں کہ اس پہ بعد میں تحقیق کروں گا، ورنہ فی البدیہی تو بعض دفعہ وہ مسئلہ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حیا کے خلاف ہے، لیکن ایک سرسری نظر میں ڈال دیا کروں گا انشاءاللہ۔ ایک شخص جو کہ بیرون ملک میں ہے اور وہ یہ الفاظ کہے کہ میں نے آپ کی بہن کو طلاق کیا ہے، طلاق کیا ہے، طلاق کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ جی ہو گئی، بالکل صریح واضح طلاق ہے، طلاق دی ہے، طلاق کیا ہے، وہ مطلب ایک ہی ہے۔ کیا اب دیکھو یہ حیا کے خلاف مسئلہ ہے، اور یہ ڈاکٹر سے پوچھنے کا مسئلہ ہے، یہ مفتی سے پوچھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے نام بھی نہیں لکھا اور اپنا شہر بھی نہیں لکھا، تو میں تاکہ وہ سمجھ جاتے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو آپ یہ مسئلہ جو ہے نا، جنہوں نے پوچھا ہے اب نام تو لکھو، ہم نے تو آپ سے کہا ہے کہ نام نہ چھپانا چاہتے ہیں تو کم از کم کنیت کوئی لکھ دیں، کوئی ایسا فرضی نام لکھ دیں تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کے مسئلے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بالی حیا کے خلاف بھی ہے، اور یہ میڈیکل سائنس سے اس کا تعلق ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ محمد عادل یو پی انڈیا سے، میری بیوی 5 مہینے سے لڑ جھگڑ کر اپنے میکے گئی ہوئی ہے، اب وہ آتی نہیں ہے، کال پر بہت گالیاں دیتی ہے اور میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو آپ جائیں، اس کو بولیں تم گالیاں دے رہی ہو لیکن مجھے تمہاری گالیاں بھی اچھی لگتی ہیں، ڈائلاگ بولیں، مان جائے گی انشاءاللہ۔ اور وہ گالی پہ ایک شعر بھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑا زبردست شعر ہے، وہ سنا دیں آپ بیوی کو، محبوب کی جو گالیاں ہوتی ہیں نا اس پہ کوئی ہے شعر۔ بہرحال ضرب الحبیبی زبیب، فی الحال یہ یاد رکھیں، ضرب الحبیبی زبیب، زبیب عربی میں کشمش کو کہتے ہیں، حبیب محبوب کو کہتے ہیں، ضرب مار کو کہتے ہیں، ضرب الحبیب زبیب، اتنا تو یاد رہے گا، محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے۔ تو بیگم کو جب آپ لانا ہی چاہتے ہیں، طلاق نہیں دینا چاہتے، تو گالیاں دے، آپ اس کو یہ بول دیا کرو کہ آپ کی گالیاں بھی مجھے کشمش کی طرح میٹھی معلوم ہوتی ہیں، محبت سے سمجھائیں گے مان جائے گی۔ اور باقی میں کوئی سینٹر تو نہیں کھول کے بیٹھا ہوا کہ بیوی بھاگی بیوی کو کیسے لایا جائے، تو شرعاً آپ پر طلاق دینا لازم نہیں ہے اگر آپ اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو۔ یہ بھی تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے، تھوڑا سا حیا کے خلاف مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ میرا شوہر ہم بستری سے بھاگتا ہے، مجھے زوری دوا کھلا کے قریب جانا ہوتا ہے، وہ اکثر انکار کرتا ہے، کیا مرد کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ پوری نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور 4 سال سے میری اولاد بھی نہیں ہے، مجھے قرآن و حدیث کا حوالہ دیں تاکہ شوہر کو دکھا سکوں، اگر مجھ سے بدکاری ہو گئی تو گناہ گار کون ہوگا؟ بعض خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر ان کے قریب ہی نہیں آتے، 2 3 سال گزر جاتے ہیں اور بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے۔ تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اگر شوہر کو رغبت ہے بیوی کی طرف اور پھر بھی ہم بستری نہیں کر رہا تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے بیوی گناہ میں نہ پڑ جائے، تو یہ ناجائز ہے۔ تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شوہر جو 1 سال گھر سے باہر رہا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ، ان پہ پابندی لگائی کہ وہ 4 مہینے میں گھر لازمی آئیں، 4 مہینے سے زیادہ کسی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں دی حضرت عمر نے۔
وجہ اس کی یہی ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ اس سے ہم بستری کی جائے. تو اب اگر شوہر یہ کام نہیں کر رہا تو یہ گناہ گار ہوگا، یعنی بالکل ہی چھوڑ دیا اس کو تو گناہ گار ہوگا بہرحال. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کو بیوی میں اٹریکشن ہی نہیں ہوتی، تو بیوی کی صورت ایسے خراب ہو چکی ہوتی ہے یا اس کی جو فٹنس کا بعض خواتین خیال نہیں کرتی، تو اس میں مرد معذور ہوتا ہے. کیونکہ یہ ہم بستری ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کو بھوک نہ لگ رہی ہو اور کوئی چیز کھانے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور آپ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہو، تو وہ ظلم ہوگا سامنے والے کے اوپر. تو بعض دفعہ مرد کو میلان ہی نہیں ہوتا عورت کی طرف، تو ایسی صورت میں پھر شریعت یہ کہتی ہے عورت کو زنا کی اجازت تو کسی قیمت پہ نہیں ہے کہ بدکاری کرے وہ، بلکہ پھر ایسی عورت کو چاہیے کہ شوہر سے طلاق مانگ لے. بھئی آپ میرے قریب نہیں آتے ہو، یا تو کوئی میڈیکلی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو بتاؤ، شیئر کرو میرے ساتھ، اس کا علاج کرو. اگر میڈیکلی پرابلم نہیں ہے، آج کل جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں، یعنی مرد کو عورت کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی. بعض دفعہ مرد بالکل فٹ فاٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی کمزوری ویکنیس کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں، لیکن اس کو اٹریکشن نہیں ہوتی عورت کی طرف. ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی بالکل فٹ ہوتا ہے. تو اب اٹریکشن ہی ختم ہو گئی اس کو، تو وہ کیسے جائے گا اس کے پاس؟ تو ایسی صورت میں پھر علاج کی طرف دھیان دیا جائے. عورت بھی اپنی فٹنس کا خیال کرے اور مرد کو چاہیے وہ نفسیاتی طور پر اگر کوئی بات اس کے دماغ میں اٹک گئی ہے، اس کو مائل ہی نہیں ہو رہی طبیعت اس کی طرف، تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے. وہ اس میں سائیکالوجسٹ بھی اچھے مشورے دے دیتے ہیں. آج کل جو اکثر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ جنسیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں، تو ان سے رابطہ کیا جائے، وہ سجیشن دیتے ہیں. بہت سے لوگ پھر اچھی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر پھر بھی مرد کی رغبت ہو ہی نہیں رہی ہے عورت کی طرف، تو پھر عورت کو چاہیے کہ اس سے طلاق لے لے اور کسی اور آدمی سے نکاح کرے. اور مرد کو بھی چاہیے پھر اس کو لٹکا کے نہ چھوڑے، اس کو یعنی اس کے مطالبے پر، بیوی کے مطالبے پر اس کو چھوڑ دے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایلا کے بارے میں حکم دیا، قرآن میں ہے نا، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لینا کہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، تو قسم اٹھانے کی صورت میں 4 مہینے کے بعد عورت پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ شریعت پھر اس کو ظلم سمجھتی ہے کہ آپ نے 4 مہینے ہو گئے جوان بیوی کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے. تو ظاہر ہے عورت میں بھی جذبات ہوتے ہیں، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ادھر ادھر اس کی توجہ نہ جانا شروع ہو جائے، وہ گناہ سے اپنے آپ کو اس کے لیے بچانا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ ڈیورس واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی قسم اٹھا لے. اگر قسم نہ اٹھائے تو پھر مرد پہ لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پہ اس کو چھوڑ دے. اگر وہ اتنا طویل عرصے تک بیوی کے قریب نہیں جا رہا، پھر اس صورت میں اس کو اپنے نکاح میں زبردستی رکھے گا تو گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر مرد جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے، گناہ ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی طرف توجہ دے. اگر جان کے ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ معذور ہے، معذوری کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نامرد ہے تو علاج کرائے نامردی کا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نامرد نہیں ہوتا، بالکل فٹ ہوتا ہے، لیکن بیوی میں اس کو رغبت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ کہ بیوی میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا کیونکہ یہ سب چیزیں میڈیکلی ثابت شدہ حقیقت ہیں، اس کا اچھا یہ برا ہونے سے تعلق نہیں ہے. تو اگر اس کی رغبت ہی ختم ہو گئی ہے تو وہ صاف طور پہ بتا دے کہ بھئی میرے بس میں نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد کو چھوڑ دینا لازم ہے اس کو. باقی کسی صورت میں بھی نہ مرد کے لیے زنا کی اجازت ہے نہ عورت کے لیے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کرنا اس بیس پہ کہ شوہر نامرد ہے یا شوہر بیوی کے پاس نہیں آتا، یہ جائز نہیں ہے. عورت کہیں بھی بدکاری نہیں کر سکتی، سخت گناہ گار ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر سے کہہ دے بھائی مجھے گناہ کا خوف ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں شوہر کو پھر چھوڑنا پڑے گا بیوی کو. 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی، میرے سسرال والے کہہ رہے تھے کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو. کیا میں کسی اور لڑکی سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے؟ اچھا، پچھلے والے مسئلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے قریب نہیں آتا بیوی کے، اس میں رغبت ہی نہیں ہوتی بیوی میں اس کو، اور عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی میں طلاق اگر لیتی ہوں تو میرے بچے رول جائیں گے، تو میں اسی مرد کے ساتھ رہتی ہوں، تو اب یہ شوہر بھی نہیں آ رہا تو کیا کروں میں؟ تو پھر اب آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مرد یا عورت کے لیے یہ زنا کی اجازت ہو جائے، کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں ہمارے پاس
کہ خاتون کہہ رہی ہیں 2 سال سے میرا شوہر میرے قریب ہی نہیں آیا ہے، تو اب وہ غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہوں میں. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں بھائی آپ طلاق لے کے کہیں اور شادی کرو. کہہ رہی ہم طلاق لوں گی تو بچے رل جائیں گے، اور کوئی بندہ شادی بھی نہیں کرتا آج کل. تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کوئی عذر نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ غیر مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیں کہ بھئی میرا میاں جو ہے مجھے لفٹ نہیں کراتا تو میں ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دوں. حرام حرام ہی ہے. تو آپ کے پاس یا تو ڈیورس لیں، کہیں اور شادی کریں، یا پھر صبر کے ساتھ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں. اچھا ہاں 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی. میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو. کیا میں کسی اور لڑکے سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور پھر بھی وہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہے، لیکن نہ اس کے نہ میرے گھر والے دوسری شادی کرنے پر راضی ہیں. اگر ہم چھپ کے بغیر ولی کے عدالت کے ذریعے نکاح کریں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ یہ چھپن چھپائی کے میں بالکل قائل نہیں ہوں. اس میں لڑکیوں کو الو بنایا جاتا ہے. عدالت میں جا کے لڑکے لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ انوالو نہیں ہوتے، اور کیونکہ اب ماں باپ انوالو نہیں ہوتے تو لڑکی تو اس وقت جوش میں ہوتی ہے. 4 5 6 8 10 دن میں مرد کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے، لٹکا دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کسی لڑکی کو بھگا کے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کورٹ میں نکاح کریں. تو اور خاص طور پہ جب جہاں آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے وہ جب بیٹی کو رخصت کریں گے تو آپ کو کنوارا سمجھ کے کریں گے، تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کنوارے ہو. تو یا تو ان کو بتا دیں، اس کا آسان حل یہی ہے، ان کو بول دیں بھائی 1 سال میں انتظار نہیں کر سکتا، میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہے. یہ نہ بولیں برائی سے بچنا مشکل ہے، بس ویسے ہی بول دیں کہ میں 1 سال انتظار نہیں کر سکتا، تو مجھے اس دوران اگر کوئی مل گیا تو میں نکاح کر لوں گا. تو منگنی توڑ دیں گے. ان کی مرضی، انسان کے بچے ہوں گے تو بھیج دیں گے اپنی بیٹی کو کہ بھئی ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر انسان کے بچے نہیں ہوں گے، جیسے کہ آج کل بہت ہی کم ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا پروگرام سن رہے ہیں، تو جلدی رخصتی کر دیں گے اگر انسان ہوں گے. نہیں ہوں گے تو پھر. لیکن یہ جو بھگانا اور عدالت میں جا کے چھپ کے نکاح کرنا، اور آپ کی جو منکوحہ ہے یا جو منگیتر ہے وہ یہ سمجھتی رہے کہ کوئی اور لڑکی آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو یہ سب پھر دھوکے میں آئے گی یہ سب چیزیں، اور ہمیشہ کے لیے آپ پہ اعتماد ختم ہوگا. اور اس لڑکی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا جس کو آپ بھگا کے کورٹ میں شادی کریں گے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو بھی بعد میں چھوڑنا ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں میں بڑا با وفا ہوں، میرے سامنے بہت کیس آئے ہیں. بھائی مرد ارینج میرج ہی میں وفا کرتا ہے 99%. 1% ہوتے ہیں جو شیر کے بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، جب شادی کی ہے تو وفا کر کے دکھائیں گے. لیکن زیادہ تر مرد کیا کرتے ہیں، خاندان انوالو ہوتا نہیں لڑکی کا، وہ بیچاری معصوم ہوتی ہے، لارے رپے دے کے اس کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس وقت ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں کہ میں رکھوں گا اور میں اس کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا. اس وقت ان کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ناسا سے رابطہ کروں گا، راکٹ میں جاؤں گا انشاءاللہ، ولیمہ چاند پہ کروں گا. یہ دل میں بھی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. لیکن جب دل بھر جاتا ہے نا، اپنی ڈیزائرز پوری ہو جاتی ہیں اور جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے. پھر پہلی والی بیوی بھی دباؤ ڈالتی ہے، وہ سسرال دباؤ ڈالے گا آپ کے اوپر، ابے تم نے یہ کیا ہے. تو اتنا دباؤ آئے گا کہ پھر آپ اس کو چھوڑیں گے یا بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے. نہیں بھی چھوڑا نا، آپ بولیں گے یار کس عذاب میں ڈال دیا میں نے. تو یہ کام نہ کریں. اور جو آپ سے چھپ کے بھاگنے والی ہے آپ کے ساتھ، اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں انسان کی بچی بن جا، اور یہ بیڑا غرق کر دیں گے بھائی صاحب ایسے لوگ. اسپیسیفک ان کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا، لیکن ایسا ہوتا ہے، لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے جب وہ گھروں سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ کیس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں باپ ظالم ہو، جتنے بھی لڑکی کے اولیاء ہوں وہ ظالم ہوں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے بیٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں باپ، تو وہاں تو پھر ہم خود ترغیب دیتے ہیں بھائی کورٹ میں جا کے شادی کرو. لیکن نارملی اس کی کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. ایک لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ سارے لڑکیوں والے ہی مسئلے آئے ہیں. ایک لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا اور سوچا تھا کہ اس سے نکاح کروں گا، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. شکر الحمدللہ، جان چھوٹی نا آپ کی، ورنہ ٹینشن میں مجھے بھی ٹینشن دیتے، خود بھی ٹینشن میں رہتے. بہرحال، اور اس کو میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. کیا میں اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ بالکل ضرورت نہیں ہے اس تکلف کی. اس کے لیے میں مغفرت کی دعا کر رہا ہوں. اللہ اس لڑکی کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اس کے لواحقین کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بالکل اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ماں باپ کے لیے، دادا دادی، نانا نانی کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے، اگر حیاتی ہیں، زندہ ہیں، تو زندوں کے لیے دعا کریں آپ. اور آپ غفار بھائی، ستار بھائی، وسیم بھائی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں
اس لڑکی کے لیے آپ قطعاً دعا نہ کریں، میری آپ کو سجیشن یہی ہے۔ میں نے کر لی ہے دعا، انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اشفاق احمد کشمیر سے، میں نے نیت کی تھی کہ اگر مجھ سے فلاں گناہ ہوگا تو کچھ رکعت نماز ادا کروں گا، اگر پھر وہ رکعتیں ادا نہیں کی تو کیا گناہ ہوگا؟ اگر صرف دل میں نیت کی تھی تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ویسے غیرت کے خلاف ہے کہ ایک اچھے کام کی نیت کی اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور اگر زبان سے منت مانی تھی کہ اگر مجھ سے فلاں گناہ ہوا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، تو پھر منت کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، چاہے تو منت پوری کر لیں، چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ میں نے ایک سونار کے پاس سونا چھوڑا ہے اور 3 لاکھ روپے لیے ہیں، اس نے مجھے بتایا کہ جتنا سونا مہنگا ہوگا اس 3 لاکھ کے حساب سے آپ سے پیسے لوں گا، کیا یہ سود میں شمار ہوگا؟ سونار کے پاس سونا چھوڑا ہے، کس کا سونا تھا؟ آپ نے خرید لیا تھا، اس کے بعد امانتاً اس کے پاس رکھوایا ہے، یا اسی کا سونا تھا، فرض کر لیا کہ جو آپ کے پاس رہے گا اور قیمت بڑھتی رہے گی تو 3 لاکھ کے حساب سے آپ سے پیسے لوں گا؟ تو یہ جائز نہیں ہے جو آپ صورت بتا رہے ہیں۔ جو آپ کا سونا ہے، آپ نے امانت رکھوائی ہوئی ہے، تو آپ جب چاہیں امانت واپس لے لیں اور جب چاہیں بیچ دیں اس کو، جو قیمت فیوچر میں ہو اس کے حساب سے قیمت طے کر لیں۔ جو آپ صورت بتا رہے ہیں اس سے تو یہ صورت تو ناجائز ہی معلوم ہو رہی ہے، اگرچہ آپ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ کیا ہے، لیکن سونے کا سیدھا سیدھا طریقہ یہی ہے کہ آپ خریدیں، پیمنٹ کر دیں اور پھر چاہے سونار کے پاس رکھ دیں امانت کے طور پر، پھر جب مہنگا ہو جائے تو اس کو کہیں بیچ دیں اور اس سے اس کے پیسے لے لیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مرد بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھ سکتا ہے۔ میں ایک لڑکی سے بات کرتا ہوں اور شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، کیا اس سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک آدھ دفعہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضروری بات ہو جس سے اس کو سمجھنے کا موقع ملے آپ کو کہ کوئی ضروری بات ہو۔ گپیں مارنا، ہنسی مذاق کرنا، دل بہلانا یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ نامحرم ہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اجنبی جگہ پر شادی ہو رہی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے کیا ہے، تو ایک آدھ دفعہ بات کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جو لڑکیوں میں حیا غالب ہوتی ہے وہ پھر بھی بات نہیں کرتی، ان کے لیے مناسب یہی ہے۔ یہ معلوم کرنا تھا۔ اچھا ایک منٹ۔ عشرت علی بجنور انڈیا سے، میرے والد اور چچا کی زمین پارٹنرشپ میں ہے، ہم نے آپس میں فیصلہ کر لیا ہے کہ رائٹ سائڈ ہماری ہے اور لیفٹ سائڈ چچا کی۔ جب ہائی وے نکلا تو چچا کی زمین کی طرف کچھ مکان تھے جس کا معاوضہ ہائی وے والوں نے میرے والد اور چچا دونوں کے کھاتے میں آدھا آدھا ڈال دیا۔ چچا نے کہا مکان میری سائڈ میں تھے، اس لیے ہمارے والد نے ملنے والے پیسے چچا کو دے دیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو ہائی وے نکالا اس میں ہماری سائڈ کی زمین زیادہ گئی ہے، تو چچا کو چاہیے کہ ملنے والی رقم میں سے ہم کو بھی کچھ پیسے دیں۔ اگر ان سے زمین کے پیسے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو ہائی وے والوں نے لے لی ہے، وضاحت فرمائے۔ دیکھیں، اگر مشترک زمین کا فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ والا حصہ ہمارا، یہ والا حصہ آپ کا، اور یہ فیصلہ یقینی فیصلہ تھا، ڈن تھا، تو اس کا مطلب کہ والد صاحب کا جو حصہ تھا وہ انہوں نے آپ کو بیچ دیا اور آپ نے اس کے بدلے میں اپنا حصہ والد صاحب کو، چچا کو بیچ دیا۔ یعنی یہ خرید و فروخت کا عمل ہو گیا اور تقسیم ہو گئی، یہاں والا آپ کا ہو گیا، یہاں والا آپ کا ہو گیا۔ جب ایک دفعہ مالک بن گئے تو اب جو ان کی زمین کے پروفٹ ہے وہ انہی کو ملے گا، اس میں مکان آ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے۔ اور اگر گورنمنٹ کے ہائی وے نکالنے سے آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ آپ ہی کے ذمے ہے، کیونکہ جب پراپر وے میں ملکیت تقسیم ہو گئی تو اب کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے اس میں۔ اور اگر ملکیت تقسیم نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ تھا کہ یہ زمین ہم دونوں کی مشترک ہے، تو یہ والا حصہ آپ استعمال کر لیں، آدھا وہاں والا، آدھا ہم استعمال کریں گے۔ کوئی باقاعدہ یقینی طور پر ایسی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ ہوتا ہے نا محایات کے طور پر کہ باریاں یعنی ہیں تو ہم دونوں کا، لیکن یہ حصہ آپ استعمال کر لیں، یہ حصہ ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اگر صرف استعمال کی حد تک تھا تو پھر جو بھی فائدہ ہوگا کسی بھی زمین کے حصے پر اس میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے، جو بھی نقصان ہوگا اس میں بھی دونوں برابر کے۔ تو اگر یہ تقسیم کا عمل مکمل ہو گیا تھا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب جو جس کا نقصان ہوگا وہ خود ہی بھرے گا، جو جس کو فائدہ ہوگا وہ اس کو جائے گا وہ فائدہ۔ میں نے بیماری کی وجہ سے کئی سال روزے نہیں رکھے، اب کچھ سالوں سے رکھ رہی ہوں، مگر بیماری کی وجہ سے تمام روزے نہیں رکھ سکتی، کیا میں کفارہ دے سکتی ہوں اور کفارہ کس حساب سے دیا جائے گا؟
جس سال روزے چھوڑے اس سال کے حساب سے یا جب کفارہ دے رہے ہیں تو اس سال کے حساب سے، اور اگر میرے پاس کفارے کے پیسے بھی نہ ہوں تو کیا کریں؟ دیکھیں جو روزے چھوڑیں وہ آپ کو رکھنے پڑیں گے، کنٹینیو نہ رکھیں، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں، سردیوں میں رکھیں، دسمبر نومبر میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں، جنوری میں بہت چھوٹے دن ہوتے ہیں اور سردی بھی ہوتی ہے، تو پابندی سے یعنی کنٹینیو نہ رکھیں، ایک رکھ لیا پھر 2 دن چھوڑ دیا پھر ایک رکھ لیا، تو جب تک ایک روزہ رکھنے کی بھی آپ میں طاقت ہے آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں کوئی ایسی بیماری آ جائے خدا نخواستہ، یہ اتنا بڑھاپا آ جائے کہ اب روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں رہا، ناممکن ہو گیا، کبھی بھی نہیں رکھ سکتی، تو پھر کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ نہیں فدیہ۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ کسی غریب کو 2 ٹائم کا یا تو کھانا کھلا دیں، یا 2.25 کلو آٹا، یا اس کی قیمت کسی ایک غریب کو دینے سے ایک دن کا روزے کا، ایک روزے کی قضا ہو جائے گی، تو وہ آپ کو بہرحال کرنا پڑے گا۔ اور وہ کفارے کی جو قیمت ہے، جس سال روزہ چھوڑا تھا اس سال نہیں، بلکہ جب کفارہ دیں تو اس دن آٹے کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت دیکھی جائے گی۔ باقی یہ کہ کفارے کے پیسے بھی نہ ہوں تو پھر اللہ اللہ کریں، جب پیسے آ جائیں تو اس وقت کفارہ ادا کریں۔ یہ مسئلہ بھی ذرا حیا کے خلاف ہے، خاتون نے پوچھے 4 مہینے پہلے میرا بچہ پیدا ہوا، میں سوال اسکپ کر رہا ہوں، صرف جواب بتا رہا ہوں۔ دیکھیں جو پیشاب والی جگہ ہے نا، اس سے اگر ہوا خارج ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو باقی اگر اس سے نجاست خارج ہوگی تو وضو ٹوٹے گا۔ اچھا بھائی، میں ایک 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا تھا، وہ لڑکی مجھ کو پسند کرنے لگ گئی، مجھے بھی وہ پسند ہے، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس کے والد شاید یہ سوچیں کہ سماج کیا کہے گا، وضاحت فرما دیں۔ اس کے والد نے یہ نہیں سوچا کہ ایک جوان لڑکی کو آپ جیسے جوان لڑکے سے ٹیوشن پڑھوا رہے ہیں، یہ عجیب ہی لوگ ہیں۔ تو بہرحال اب یہ تو جائز ہی نہیں ہے جوان لڑکی کا اس طرح آپ کو پڑھانا ٹیوشن، اور اس لڑکی کا آپ سے پڑھنا۔ خیر اب آپ کے دل میں اس کی پسند آ گئی ہے، اس کو آپ پسند آ رہے ہیں تو شادی کریں، سماج کی ایسی کی تیسی۔ تو پیغام بھیج دیں اس کے والد کو، والد کیا سوچیں گے؟ والد وہی سوچیں گے، اگر والد صاحب آپ کی عمر میں کسی کو ٹیوشن پڑھاتے تو آپ ان کے والد کے بھی یہی جذبات ہوتے ہیں۔ مرد پہلے ہوتا ہے، ٹیوٹر بعد میں ہوتا ہے، لڑکی پہلے ہوتی ہے، وہ آپ کی اسٹوڈنٹ بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو اب پسند آ گئی ہے، اس کو بھی آپ پسند آ رہے ہیں، تو ٹیوشن چھوڑ کے اب شادی کو فوکس کریں آپ، جب شادی ہو جائے گی پھر ٹیوشن پڑھانا۔ اور اگر شادی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، شادی نہیں ہوتی، تو اس کو ٹیوشن پڑھانا بھی آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہے، اس سے بہت بڑے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ زنا اسی سے پھیلتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ کیا ایام حیض میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں۔ عدنان صاحب مہاراشٹر سے، جس طرح بچوں پر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں تو کیا ماں باپ پر اولاد کے حقوق نہیں ہوتے؟ کیا نوکری چھوٹ جانے پر اولاد کو گھر سے نکال دینا چاہیے، گالیاں دینی چاہیے، جیسے کہ میرے ساتھ ہوا ہے صرف جاب کی وجہ سے؟ بھائی ماں باپ پر بھی حقوق ہیں اولاد کے، ایسا نہیں ہے صرف اولاد پر ماں باپ کے ہیں۔ تو اب نوکری چھوٹنے پر اگر آپ کو نکال دیا ہے تو غلط کیا ہے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ باقی اب آپ کی اس میں کتنی غلطی تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو ایک طرفہ بات سن رہا ہوں۔ بعض دفعہ اولاد اتنی نالائق ہوتی ہے، وہ کم بخت کہیں ٹک کے جاب ہی نہیں کر رہے ہوتے، جاب ملتی ہے تو دیر سے جا رہے ہوتے ہیں، باپ چیخ رہا ہوتا ہے بھائی تو جا یار، تیرے کو کمپنی نکال دے گی، وہ سنتا ہی نہیں ہے کیونکہ پیڑے کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے اس کو، گھر میں باپ کی کمائی فری پھوکٹ کی، اس نے وہ زندگی دیکھی نہیں ہوتی جو باپ نے جن مراحل سے گزر کے جو ہے پیسہ کمایا ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لڑکے ہمارے علم میں ہیں جو پیڑے کھا رہے ہیں باپ کی کمائی پہ، باپ بیچارے برین ہیمریج ہو جاتا ہے باپ کو بیٹوں کی پوستی پن دیکھ دیکھ کے۔ تو اگر آپ بھی اسی طرح کے ہیں تو پھر تو میں آپ کو فیور نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ ایسے نہیں ہیں، قدرت کی طرف سے جاب چلی گئی ہے، تو پھر یہ نہیں بنتا کہ ابا آپ کو گھر سے نکال دیں اور ایسا سلوک کریں، پھر غلط ہے۔ والد کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہے 14 سال کا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس سے نکاح کیا تھا، اب اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی، 7 سال ہو گئے، وہ نماز کی پابندی کرتی ہے نہ پردہ کرتی ہے، یعنی نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ پردہ کرتی ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس کو جماعت میں چلنے کا بولو تو وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ 7 سال ہو گئے، گزارا کریں اور کیا ہے، اللہ کے لیے کیا تھا، برداشت کریں، آپ نے اس پر احسان کیا، اس کا گھر بسایا، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہی تو اللہ اس سے خود پوچھے گا،
آپ محبت سے سمجھاتے رہیں. یہ چیزیں آج کل سختی سے نہیں سمجھ میں آتی. باقی تبلیغ میں ایک دفعہ نکل جائے گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو تبلیغ میں آپ نہ بولیں جانے کو, اس کی کسی سے دوستی کروا دیں. کسی تبلیغ میں لگنے والی خاتون سے, وہ خود ہی ان کو ہدیے ودیے دے کے کسی طرح سمجھا دے گی, انشاءاللہ نکال لے گی تبلیغ میں. تبلیغ والوں کو بہت گر آتے ہیں اصلاح کے. میں 42 سال کا ہوں, میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں. اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت غریب ہوں, کیا کروں؟ میرے ایک دوست کی آپا ہیں جن کی عمر 43 سال ہے اور ان کو پولیو ہے. کیا میں ان سے شادی کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتے بھائی, غریب ہیں تو کر لیں آپ. بلکہ آپ کو تو کسی معذور لڑکی سے ہی کرنی چاہیے تاکہ اس کے جو ایکسپینسز ہیں آپ پر کم ہوں. یعنی کچھ ہو سکتا ہے وہ لڑکی کے بھائی خرچہ اٹھا لیں نا, آپ ان کو بولیں بھائی میں, آپ کی بہن پولیو کی پیشنٹ ہے پھر بھی میں شادی کر رہا ہوں تو کچھ تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کریں. ایسی صورت میں جائز ہے, اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے بیوی کا خرچہ اٹھانے کی, وہ بھی تھوڑا کمپرومائز کر لیں گے, کیونکہ ضرورت تو اس کو بھی ہے جس کو پولیو ہے, شوہر کی ضرورت تو اس کو بھی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اچھی بات ہے. یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے بھائی. وہ ابھی کسی نے کہا تھا نا کہ جب بھی مفتی صاحب حیا کے خلاف آیا کرے تو بتا دیا کریں, بتا دیا میں نے. یہ مسئلہ جو اب آ رہا ہے, فون پر اپنی وائف سے بات کرتے ہوئے اگر جسم سے پانی وغیرہ نکل جائے تو کیا اس پہ غسل فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض نہیں ہوتا, کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس کو دھو لیا جائے, ہلکا سا دھو لیں کافی ہے. میری بچی 2 سال کی, اس کو اچانک جھٹکا لگتا ہے اور آنکھیں اور جسم سخت ہو جاتے ہیں اور دانت بھی سخت ہو جاتے ہیں. سب علاج ٹیسٹ وغیرہ کرا لیے, کوئی بیماری نہیں ہے. برائے مہربانی اس کا روحانی علاج بتائیں, میں بہت پریشان ہوں. روحانی علاج یہی ہے, سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں بچی کے اوپر رات کو. سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں, اس میں شفا ہے. بس اتنا روحانی علاج کافی ہے. اور باقی ڈاکٹر کو بتائیں. بہت سی بیماریاں ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں تو ہم جن چڑیل بھوت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اس کو. تو باقی ڈاکٹر ہی سے علاج کرائیں, انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے نکالے.